انیمیا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہے، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ آج ہم اسی عام سی لیکن اہم حالت کے پیچھے کی سائنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر وقت کی تھکن، ایسا لگنا کہ جیسے جسم کی بیٹری بس ختم ہونے والی ہے، اکثر ہم اسے نیند کی کمی یا کام کا بوجھ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ اس سے کچھ زیادہ ہو، اگر ہمارا جسم ہمیں کوئی اہم اشارہ دے رہا ہو؟ تو اس مسلسل تھکاوٹ کے پیچھے اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ صرف توانائی کی کمی نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ بنیادی طور پر انیمیا ہمارے جسم میں آکسیجن کی سپلائی کا مسئلہ ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ انیمیا میں خون جسم کے ہر کونے تک، ہر چھوٹے سے چھوٹے خلیے تک پوری آکسیجن نہیں پہنچا پاتا۔ اور سوچئے جب ہمارے خلیوں کو ان کا ایندھن یعنی آکسیجن ہی نہیں ملے گا تو وہ ٹھیک سے کام کیسے کریں گے؟ بس یہی ہے انیمیا کا سارا مسئلہ۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ہمارا جسم ایک بہت بڑا شہر ہے جس میں لاکھوں سڑکیں ہیں، اور ہمارے خون کے سرخ خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیلز اس شہر کے ڈیلیوری ٹرکس ہیں۔ اور ان ڈیلیوری ٹرکس میں جو سب سے قیمتی سامان لدا ہوا ہے وہ ہے آکسیجن، اور جس چیز میں یہ آکسیجن پیک ہوتی ہے وہ ہے ہیموگلوبن۔ یہ ایک خاص پروٹین ہے جو پھیپھڑوں سے آکسیجن کو پکڑتا ہے اور پھر پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ ہیموگلوبن کے بغیر یہ ٹرکس بالکل خالی ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈیلیوری سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ڈاکٹرز ہیموگلوبن کی سطح کو دیکھتے ہیں۔ مردوں میں یہ عام طور پر 13.5 سے 17.5 گرام فی ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے، اور خواتین میں 12 سے 15.5۔ جب یہ نمبر اس رینج سے نیچے گرتا ہے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہماری آکسیجن ڈیلیوری سروس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنا اہم نظام، یہ ڈیلیوری سروس ناکام ہو جاتی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جب بھی یہ آکسیجن ڈیلیوری کا نظام ناکام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے عام طور پر 3 بڑی وجوہات میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ چلیں ان تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ہمارے ٹرکس یعنی خون کے خلیات جسم سے بہت تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں، یا پھر جہاں یہ بنتے ہیں وہ فیکٹری یعنی بون میرو سست پڑ گئی ہے، یا تیسری وجہ یہ کہ یہ ٹرکس بن تو رہے ہیں لیکن وقت سے پہلے ہی تباہ ہو رہے ہیں۔ پہلی وجہ ہے خون کا ضائع۔ یہ اچانک بھی ہو سکتا ہے جیسے کسی حادثے یا بڑی سرجری کی صورت میں، لیکن یہ آہستہ آہستہ بھی ہو سکتا ہے جیسے معدے میں السر کی وجہ سے ہلکا ہلکا خون بہتا رہے اور اکثر اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسری بڑی وجہ ہے پیداوار میں کمی۔ دیکھیں، ہماری فیکٹری کو یہ ٹرکس بنانے کے لیے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آئرن، وائٹامن B12 اور فولیٹ۔ اگر ہماری خوراک میں یہ چیزیں ہی کم ہوں تو پیداوار کیسے ہوگی؟ کبھی کبھی مسئلہ خود فیکٹری میں ہوتا ہے، یا پھر گردے کی بیماری جیسی دائمی بیماریاں بھی اس عمل کو سست کر دیتی ہیں۔ اور تیسری وجہ ہے ان سرخ خلیوں کا وقت سے پہلے تباہ ہو جانا۔ کچھ جینیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے سکل سیل انیمیا، جس میں یہ خلیات ناقص شکل کے بنتے ہیں۔ یہ کمزور ہوتے ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے جسم میں ان کی مسلسل کمی رہتی ہے۔ اب جب انیمیا کی اتنی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں تو ڈاکٹر یہ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب خود خون کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ وہ خوردبین کے نیچے ان سرخ خلیوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ڈاکٹرز ان خلیوں کے سائز سے بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ اگر خلیے نارمل سے چھوٹے ہیں تو یہ اکثر آئرن کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر وہ بہت بڑے ہیں تو ہو سکتا ہے وائٹامن B12 کی کمی ہو، اور اگر سائز تو ٹھیک ہے لیکن تعداد کم ہے تو اس کی وجہ کوئی دائمی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں، بائیں طرف ایک صحت مند گول سرخ خون کا خلیہ ہے، اور دائیں طرف سکل سیل انیمیا کا خلیہ ہے جس کی شکل درانتی جیسی ہے۔ یہ نہ صرف کمزور ہوتا ہے بلکہ اپنی عجیب شکل کی وجہ سے خون کی چھوٹی نالیوں میں پھنس کر رکاوٹ اور شدید درد کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ چلیں اب واپس اپنی شروع والی بات پر آتے ہیں۔ یہ جو آکسیجن کی کمی ہے، یہ جسمانی طور پر محسوس کیسی ہوتی ہے؟ آخر وہ کون سی علامات ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا چاہیے؟
جب جسم کے ہر حصے کو پوری آکسیجن نہیں ملتی تو وہ مختلف طریقوں سے احتجاج کرتا ہے۔ پٹھوں اور دماغ کو توانائی نہیں ملتی، جس سے ہر وقت تھکاوٹ اور چکر آتے ہیں۔ جسم زیادہ آکسیجن حاصل کرنے کے لیے تیزی سے سانس لینے کی کوشش کرتا ہے، جس سے سانس پھولتا ہے۔ کچھ کم عام علامات میں کسی چیز پر توجہ نہ دے پانا اور پائکا یعنی برف یا مٹی جیسی عجیب و غریب چیزیں کھانے کی خواہش بھی شامل ہے۔ ایک بہت واضح جسمانی نشانی ہے جلد کا پیلا پڑ جانا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہیموگلوبن ہی ہمارے خون کو اس کا لال رنگ دیتا ہے۔ خاص طور پر اگر آنکھ کی نچلی پلک کے اندر کا حصہ گلابی کے بجائے ہلکا یا سفید نظر آئے تو یہ اس بات کا ایک بہت مضبوط اشارہ ہو سکتا ہے کہ خون میں ہیموگلوبن کم ہے۔ تو آخر میں یہ سوال اہم ہے، یہ علامات تھکاوٹ، پیلاپن، سانس کا پھولنا، جنہیں ہم اکثر روزمرہ کی زندگی کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی صرف معمول کی تھکن ہے یا پھر یہ ہمارے جسم کی وارننگ لائٹ ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اندر کوئی گہرا مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے؟